السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم رات دن دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کمانا، کھانا پینا، فیملی، بچوں میں لگے رہتے، ہم رب کے بلانے پر حاضر نہیں ہوتے۔ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہر لمحہ ہمیں رزق دیتا ہے، کیا ہم اس کے بلانے پر حاضر ہوتے ہیں؟ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے نا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں فرما رہے ہیں، اس آیت میں ہمیں سیدھا فرما رہے ہیں کہ نماز گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، اور برائیوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈھال کو اپنی زندگی میں اپنائیں؟ اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عمل صلاتہ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہ نماز کا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اب دیکھو اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے، ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو اگر نماز میں ہم کامیاب ہو گئے تو باقی سب چیزوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم اسی میں فیل ہو گئے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کیا ہم نے، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا امتحان کیا ہوگا؟ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک سنو، یاد رکھو، اس کا ترجمہ ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب دیکھو دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کوئی دواؤں میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی دنیاوی چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف کہہ رہے ہیں، قرآن پاک ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ دیکھو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، کیونکہ نماز میں ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دوستو ذرا سوچو، ہے نا، سوچو کہ جو انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے نا، اور گناہوں میں پھنسا ہوا ہے ایک دم، جب وہ نماز کو شروع کرتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے گناہوں سے نکل جاتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اس سے برائیاں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے، اور ہم اس روشنی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، نماز کی روشنی کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں؟ آج سے ایک عزم کرو کہ اگر آپ پورے دن کی نماز نہیں پڑھ پا رہے، پورے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تو کوشش کرے کہ ایک نماز کو وقت پر ادا کرے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، اسی طرح آپ کا ایک شیڈول بن جائے گا اور آپ نماز کے پابند ہو جائے گے۔ اور یقین مانو کہ اگر یہ طریقہ اپنایا تو آپ نماز کے پابند ہو جاؤ گے، اور اس سے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ یہ تھی نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ نماز چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں، اس لیے
آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔